بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ 61 ہجری کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ میدان کربلا میں داخل ہوا اور خیمہ زن ہوا۔ آپ نے حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر جانثاروں کو اسی جگہ خیمے لگانے کا حکم دیا۔ جب خیمے لگ گئے تو آپ نے اس موقع پر اپنے جانثاروں کو جمع کیا اور ان کو دیکھ کر رو پڑے۔ پھر بارگاہ خداوندی میں یوں عرض کی: الہی، ہم تیرے نبی کی عزت اور اولاد ہیں، ہمیں تیرے حرم اور تیرے نبی کے شہر سے دور کر دیا گیا ہے، ہم پر ظلم روا رکھا گیا ہے، بس تو ہمارے حق کو پورا فرما اور حق کو باطل پر سبقت عطا فرما۔ عام لوگ دنیا دار ہوتے ہیں اور وہ اس وقت تک دین پر قائم رہتے ہیں جب تک ان پر کوئی آزمائش نہیں آتی، اور جب آزمائش آتی ہے تو دین دار لوگ کم رہ جاتے ہیں۔ پھر کچھ دیر توقف کیا اور فرمایا کہ میں اگر شہید کر دیا جاؤں تو اپنے چہروں کو مت نوچنا اور نہ ہی اپنے کپڑوں کو پھاڑنا۔ میری بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، والدہ ماجدہ حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شہزادی ہو، تم صبر سے کام لینا۔ ناظرین، اگلے ہی روز عمرو بن سعد کوفیوں کی 4000 فوج لے کر وہاں پر پہنچ گیا۔ وہ ایک صحابی کا پوتا تھا، وہ لڑنا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے اپنے ایک سپاہی کو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا اور پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے کوفہ والوں نے خطوط لکھے تھے کہ ہم یزید کی بیعت نہیں کرنا چاہتے، آپ کوفہ آ جائیں، ہم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ میں تو کہتا ہوں اگر وہ نہیں چاہتے تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ عمرو بن سعد نے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جواب کے بعد ابن زیاد کو ایک خط لکھا اور تمام حالات سے آگاہ کیا۔ ابن زیاد نے عمرو بن سعد کو جواباً لکھا کہ تم حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں سے کہو کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں، اگر وہ بیعت کریں گے تو ان کے ساتھ عمدہ سلوک روا رکھا جائے گا۔ عمرو بن سعد نے ابن زیاد کے خط سے سمجھ لیا کہ ابن زیاد کو امن و امان سے کچھ غرض نہیں، اور وہ جانتا تھا کہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی بھی یزید کی بیعت نہیں کریں گے اور ان کے جانثار بھی انہی کی پیروی کریں گے۔ ابن زیاد کے پہلے خط کے بعد عمرو بن سعد کو ابن زیاد کا دوسرا خط ملا، جس میں اسے دریائے فرات پر قبضہ کرنے اور حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے جانثاروں پر پانی بند کرنے کا کہا گیا۔ ابن زیاد کے اس خط کے بعد عمرو بن سعد کی فوج زبیدی کی سربراہی میں 500 افراد کو دریائے فرات کے کنارے بھیج دیا گیا اور انہیں حکم دیا کہ وہ کسی بھی حال میں حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو دریا سے پانی نہ لینے دیں۔ لشکر حسینی میں جب پانی کی قلت ہوئی تو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور انہیں کہا کہ وہ چند سواروں کے ہمراہ دریائے فرات پر جائیں اور پانی کی مشکیں بھر لائیں۔ پھر آپ نے نافع بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم عطا فرمایا اور انہیں حضرت عباس علمدار کے ہمراہ روانہ کیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانثاروں کے ہمراہ دریائے فرات پر پہنچے اور وہاں عمرو بن حجاج زبیدی نے اپنے لشکر کے ہمراہ آپ کا راستہ روکا۔ حضرت نافع بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہم یہاں پانی لینے آئے ہیں اور ہمارا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے۔ عمرو بن حجاج زبیدی نے کہا کہ اگر تم پانی پی لو مگر میں تمہیں پانی لے جانے نہیں دوں گا۔ حضرت نافع بن ہلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ہرگز پانی نہیں پیوں گا جب تک جانثاران حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیاسے ہیں، ایک قطرہ میرے حلق سے نہیں اترے گا۔ عمرو بن حجاج زبیدی بولا، تم سب کو پانی پلانا ممکن نہیں اور ہمیں یہاں اسی لیے تعینات کیا گیا ہے کہ ہم تمہیں پانی نہ لینے دیں۔ حضرت نافع بن ہلال نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ تم مشکیں بھر لو، اور جب وہ مشکیں بھر رہے تھے تو
عمرو بن حجاج زبیدی نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ان پر حملہ کر دیا اور جواب میں حضرت عباس اور حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مقابلہ کیا اور انہیں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ پھر انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پانی کی مشکیں لے کر واپس جانے کا کہا اور خود ساتھیوں کی حفاظت کے لیے ان کے پیچھے پیچھے ہو گئے۔ عمرو بن حجاج زبیدی نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا اور ان دونوں نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو پھر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس لڑائی کے دوران حضرت نافع بن حلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر نیزے کی کاری ضرب لگی اور شدید زخم آیا اور وہ شہید ہو گئے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر لیں۔